رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجے محمد حسین کی شہادت کے لیے تمام ان انسانوں کے دلوں میں جو صاحبان ایمان ہوں گے ایک گرمی ہے، ایک حرارت ہے، اور یہ حرارت اور یہ گرمی نسلوں میں بٹنے والی نہیں ہے۔ نسلیں بدلتی رہیں گی، زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن حرارت شہادت حسینی، گرمی کربلا نہ گھٹنے والا ہے، نہ یہ گرمی، یہ حرارت گھٹنے والی ہے، اور نہ یہ حرارت کبھی مٹنے والی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 1442 ہجری کے اس مظلومیت کی داستان پر مشتمل حادثہ کربلا کا تذکرہ اس سال کی مزید مظلومیت کے ساتھ کیا کہ ہماری انسانی کوتاہیوں کے نتیجے میں آنے والی بلا کورونا نے ہمیں اس طرح سے عزاداری کرنے کا موقع نہیں دیا جس طرح ہمارا اب تک کا طریقہ تھا اور جس طرح سے ہم عزاداری کرتے آئے تھے۔ مگر میں یہیں پر بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہر پہلو میں، ہر معاملے کے پہلو میں منفی اور مثبت دونوں سوچ ہوتی ہیں۔ مصیبتوں کے پیچھے سے جو نعمتیں اللہ بھیجتا ہے، شاید ان نعمتوں کا احساس ہم اس وقت نہیں کرتے۔ اگر جلوس رکے، اگر بڑی بڑی مجلسیں نہیں ہو سکیں، تو عزاداری کے نئی راہیں بھی کھلی ہیں اور پیغام رسانی کے نئے طریقے بھی وجود میں آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی کام کسی طرح کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے سلیقے اور ہمارے شعور کے ہی حوالے کیا ہے کہ اس کام کو کیسے کرو۔ میں روز آپ سے کہتا ہوں کہ دو طرح کے کام اللہ ہم سے کرنے کو کہتا ہے، کچھ نیکیاں کہتا ہے کرو اور ان کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور کچھ اچھے کام کرنے کو کہہ کے ان کے طریقے کو معین نہیں کرتا، سلیقہ ایمانی کے حوالے کرتا ہے۔
حسین کی عزا اور یاد حسین بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اگر ہم نے کبھی کوئی طریقہ اپنایا اور اب وہ قابل عمل نہیں رہا ہے تو یہ بھی کرم پروردگار ہے کہ اس کی جگہ 4 دوسرے راستے وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ابھی میں خودبین چینل کے ان مخلصین سے بات کر رہا تھا جو روح رواں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس لاک ڈاؤن میں ویورز کئی % بڑھ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کے پہنچانے کی گنجائش بڑھ گئی ہے اور اچھی بات کے سننے کا موقع لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کووڈ-19 کا۔ اور بھی پہلو ہیں، لوگ جو 2 منٹ بھی اپنے گھر کو 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے تھے، اب مہینوں وہ گھر میں رہے، بچوں کے ساتھ مت گزرا، عورتوں کے ساتھ مت گزرا، گھر کیسے چلایا جاتا ہے مردوں کا اس کا احساس ہوا، اور روزی کن زحمتوں سے آتی ہے خواتین کو اس کا احساس ہوا۔ خیر ایک مستقل موضوع ہے۔ آج شب عاشور ہے۔ آج وہ شب ہے کہ جس کی مہلت حسین نے، جس گھر کے کسی انسان نے کبھی دست سوال نہیں پھیلایا۔ میں نے موضوع بنایا تھا کہ کربلا کیا سکھاتی ہے، اور اس سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کربلا ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے وہ سب سکھاتی ہے جو ایک اچھے انسان کو آنا چاہیے، اور اچھا مومن بنا کے ہمیں نجات یافتہ بناتی ہے۔ کربلا میں سیکھنے کے پہلو ہر طرف ہیں، اور کربلا پورا دین سکھانے کا ذریعہ، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کو باقی رکھنے کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں نے روزانہ تذکرے کیے ہیں، آج بھی ایک ذکر کرنا ہے مجھے انشاءاللہ۔ لیکن میں اپنے ٹھکانے سے یہاں آیا، میں گزشتہ کئی برسوں سے بمبئی میں آتا ہوں اور نوجوانی میں بہت آیا ہوں۔ مجھے جو عزاداری کی کیفیت سڑک پہ آ کے حسین حسین کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے ہو کا عالم ہے۔ مجھے شب غریبہ یاد آ گئی، مجھے شب عاشور یاد آ گئی۔ شب عاشور کے بعد شب غریبہ کی کیفیت بھی وہی تھی۔ حسین کا نام لینے والے ہیں مگر خاموش ہیں، دل بے چین ہیں مگر انہوں نے ضبط و صبر کا مظاہرہ کر کے بتایا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ آج کی شب حسین نے مہلت کس لیے لی تھی؟ حسین نے مہلت اس لیے لی تھی، روایت کے مطابق حضرت زینب خود راویہ ہیں کہ حسین چوتھا دن ہے پیاس کا، چوتھا دن ہے نگرانی کا، چوتھا دن ہے انتظامات کا، چوتھا دن ہے دشمن کی سازشوں کو کیسے روکا جائے، اس فکر کا۔ حسین اپنے خیمے کے دروازے پر خاک پہ بیٹھے ہیں اور تھکن کی وجہ سے اپنی تلوار جو ذوالفقار ہے اسے زمین پہ رکھ کے اس کا سہارا لے لیا ہے، جیسے ہم کبھی زمین پہ اسٹک لے کے بیٹھتے ہیں تو سر ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف اس کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ میرا مولا کتنا تھکا ہوا ہے۔ ذوالفقار کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں، تھکن کی کیفیت طاری ہے کہ ذرا سے آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ لگی تو اسی لمحے دور سے گھوڑوں کی ہنہاٹ آئی اور ایسی آواز آئی جیسے لشکر نے حملہ کر دیا ہو۔ آواز سن کے بہن فوراً اپنے بھیا کے پاس پہنچی، جس کی ہر وقت نگاہیں رہتی تھیں میرا بھیا کہاں ہے، جو ہر وقت دیکھتی رہتی تھی میرا بھائی کدھر ہے، کس عالم میں ہے۔ دیکھا میرا بھیا تھکا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت گھوڑوں کی آوازیں آئیں تو دوڑ کے آئیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھیا۔ حسین نے آنکھیں کھولیں تو زبان پہ کلمہ استرجاع آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کا ذرا سے آنکھ لگی تھی تو خواب میں نانا رسول اللہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بیٹا بس اب تم آ جاؤ، اب تمہیں بہت انتظار نہیں کرنا ہے۔ زینب تڑپ کے رونے لگی، بھیا سے لپٹ کے حسین نے دلاسا دیا ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، صبر کرو۔ اسی وقت جب 8 گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور ٹاپوں کی آواز آئی تو بلوایا حضرت ابوالفضل العباس کو اور ان سے کہا کہ دیکھو جا کے کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ ابوالفضل العباس گئے، معلوم کیا کہ لشکر نے حملہ کر دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یا تو ابھی بیعت کرو یا ہم ابھی جنگ لڑیں گے، یا ابھی بیعت کرو یا ہم ابھی جنگ لڑیں گے۔ اس کا جواب ہم کو آپ کو سب کو معلوم ہے حسین نے کیا دیا۔ حسین نے جواب یہ دیا کہ ان سے جا کے کہو کہ ہمیں 1 رات کی اور مہلت دے دیں تاکہ ہم 1 رات جی بھر کے اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں۔ میں یہاں پہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ عنوان سے سیرت حسینی کے اس پہلو کو جو مصیبتوں سے نکل کے آ رہا ہے ضرور آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حسین نے کیا مانگا، کس سے مانگا، یہ تو بات کی بات ہے۔ اگر اس پہ بھی غور کیا جائے، یہ گھرانہ وہ ہے جو کسی کے آگے کبھی دست سوال نہیں پھیلاتا ہے، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی سخی، کسی کریم، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ یہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے لیے جو سیرت سامنے آتی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف اپنے مالک کے سامنے، مگر مالک کے سامنے بھی کس لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ ہم آپ محرم آتا ہے تو منتیں، مرادیں تابوت پہ، زری پہ، علم میں، مہندی پر، اداخانوں میں، ممبروں پر، ہر جگہ اپنی منتوں مرادوں کے لیے پھرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ادھر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ اپنے رب کے بھی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کس لیے پھیلاتا ہے سنیں۔ انشاءاللہ سیرت حسینی سے 2 پہلو ہیں کربلا سے سیکھنے کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مالک سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ یہ جو حسین نے مہلت لی ہے جسے ہم مصیبتوں میں صرف سنتے ہیں بطور مصائب، اس میں کربلا کے 2 بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ روایت ہے کہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا دور ظاہر ہے، ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ جو ائمہ نے جو مشکل ترین دور گزارے حکومتوں کے ساتھ، اس میں مشکل ترین دور ہمارے چوتھے امام کا بھی تھا۔ اس سے مشکل وقت میں اور کسی امام کے حوالے امامت نہیں ہوئی۔ امامت کی ذمہ داریاں جو جن حالات میں ہمارے چوتھے امام کے کاندھوں پر آئی ہیں، ایسے حالات میں کسی امام کے ذمہ امامت کی ذمہ داری نہیں آئی ہے، اور جن حکومتوں سے ان کا سامنا رہا وہ بدترین حکومتیں تھیں، جس کا اندازہ ہم آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ بدترین وقت ہمارے چوتھے امام نے گزارا ہے کہ روایات کہتی ہیں ایک وقت وہ آیا تھا جب سید سجاد کی امامت کے صرف 5 لوگ قائل بچے تھے۔ بنی ہاشم کی بات نہیں، اس سے باہر کی بات ہے۔ جب ان کی بات سننے پہ پابندی تھی، ان کے قریب جانے پہ پابندی تھی۔ یہ صحیفہ کاملہ کا وجود اسی لیے آیا ہے کہ جب سننے والے نہیں تھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ کے مالک کی طرف رخ کر کے مانگا اور پیغام پہنچایا۔ تو جب دنیا دیکھتی ہے کہ حکومت کسی کے مخالف ہے اور اسے مٹا دینا چاہتی ہے تو دنیا بھی بہت سمجھتی ہے کہ صاف ٹارگٹ ہے، جو چاہو کرو۔ تو روایت کے مطابق ہمارے چوتھے امام کا ایک زمین کا کوئی ٹکڑا تھا، کوئی جائیداد تھی مدینہ منورہ میں
جس پر کسی ظالموں میں سے کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد امام حج کے لیے تشریف لائے، وہاں خاندان خلافت سے یا ہشام یا کوئی اور آیا ہوا ہے ولی عہد، تو کسی نے امام سے کہا کہ ظاہراً یہ لوگ آپ کی تکریم کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور چونکہ آپ فرزند رسول ہیں لہذا عوام الناس میں ہر وقت آپ کی اہانت نہیں کر سکتے، آپ کی ظاہری طور پر عزت کرتے ہیں، لہذا اچھا موقع ہے کہ اب یہ بادشاہ ولی عہد آیا ہوا ہے، آپ کے زمین کے ٹکڑے پر جو جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ اس سے اشارہ کر دیے حاکم سے، تو مسلمانوں میں آپ کی عزت کا انہیں پتہ ہے، اس کو ظاہر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کی بات ٹالیں گے نہیں اور آپ کی جائیداد واپس مل جائے گی۔ سنیے امام کا جملہ، جب یہ رائے دی گئی کہ آپ اس سے کہیے آپ کی جائیداد آپ کو واپس دلوا دے گا، تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا، سنو، حج کے موقع کی بات ہے، سنو، اتنے دن ہو گئے مجھے حج پہ آئے ہوئے، اور میں اتنے دنوں سے مسجد الحرام میں آتا ہوں اپنے مالک کے گھر کے سامنے، اور جتنی دیر رہتا ہوں اس سے دعا کرتا ہوں۔ آگے کا جملہ سنیں، لیکن میں نے ابھی تک اپنے رازق اور اپنے خالق سے بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، تو میں اس مخلوق کے سامنے اپنی دنیا کے لیے دست سوال پھیلاؤں گا؟ یہ ان کا مزاج ہے کہ اپنے مالک کے سامنے بھی وہ دست سوال پھیلاتے ہیں تو اپنی دنیا کے لیے نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو جو گھرانہ اتنا غیرت مند ہے عزیزو، وہ ہاتھ پھیلائے تصور نہیں ہے، مگر کربلا کے پیغام کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب شب عاشور 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حملہ کیا ہے تو حسین نے ہاتھ پھیلایا ہے، کہا عباس سے، کہا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دے، اللہ کرے کہ میں وہ کہہ سکوں جو سبق اس سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ حسین اس گھرانے کے ہیں جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، دوسروں سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور اس وقت حسین کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، اور کس سے؟ ابن سعد اور اس کے لشکر سے مہلت مانگ رہے ہیں۔ اب میرے عزیزو، ایک طرف یہ سیرت ہے اور دوسری طرف یہ مہلت مانگی جا رہی ہے، مگر مہلت کس لیے مانگی جا رہی ہے وہ دیکھیے، اور اس کے بعد کربلا سے سیکھیے۔ مہلت مانگ رہے ہیں اس کی کہ ہمارا دل عبادت میں ہمیں عزیز ہے، ہمیں نماز عزیز ہے، ہمیں تلاوت عزیز ہے، تو ہم چاہتے ایک رات اور نماز پڑھ لے، ایک رات اور تلاوت کر لے۔ اب عزادار نے مظلوم، تم خود سوچو کہ جس حسین جو خیرت ہاشمی کے گھرانے کا نمونہ ہے کہ جو کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس کی گود کا پالا بھی اگر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے تو دنیا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر وہ حسین مہلت مانگ رہا ہے کسی چیز کے لیے تو دیکھو کاہے کے لیے؟ کہا مجھے نماز پسند ہے، مجھے تلاوت پسند ہے، مجھے ذکر خدا پسند ہے، مجھے عبادت پسند ہے، تو پھر اندازہ لگاؤ یہ عبادت کتنی قیمتی ہے، یہ نماز کتنی قیمتی ہے، یہ تلاوت کتنی قیمتی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے حسین جیسا سخی اور غیور بھی مہلت مانگنے پہ تیار ہے کہ مجھے چاہے یزیدیوں سے مہلت مانگنا پڑے مگر میں ایک رات تلاوت میں گزاروں گا، ایک رات عبادت میں گزاروں گا، ایک رات سجدے میں گزاروں گا۔ یہ پیغام کربلا ہے کہ اے عزادارو، دیکھو حسین کو مانا ہے تو پھر حسین کے مزاج عبادت کو اپنانا، حسین کے ماتم کے لیے سینے پہ ہاتھ بھی پڑتے رہے، اور حسین نے جس سجدے کی مہلت مانگی اور جس میں سر کٹایا ہے وہ اتنے سجدے کرو کہ پیشانیاں گواہی دیتی رہے۔ اور یہیں پر دوسرا پہلو، دوسرا سبق جو سامنے آتا ہے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں خاص کر کے اپنی بہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری بے حساب ضرورتیں ہیں، ان بے حساب ضرورتوں کو پورنا کرنے کے لیے پروردگار نے ہمیں دنیا میں وسائل دیے ہیں،
ہر ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی اس نے وسیلہ دیا ہے، لیکن جب ان وسیلوں سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بھی دروازہ مالک کی رحمت بند نہیں ہونے دیتا۔ کہا تمہاری طاقت لگ گئی، تم جو کر سکتے تھے کر لیا، اب تم سے نہیں ہو رہے ہو تو سنو ہم نے کتنے دروازے کھولے، آؤ آ کے ہماری بارگاہ میں دعا کرو۔ ایک دعا کا دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ، جب ہماری اپنی کوششیں ناکام ہوں تو وہاں ہمارے پاس اللہ نے کیا کیا راستے رکھے ہیں۔ میں یہاں سے میری بہنیں خصوصیت توجہ دیں، وہ ان مسائل پہ زیادہ پریشان ہوتی، روزی کی کمی آ گئی، نوکری ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، بیٹی کی عمر شادی کی ہو رہی نہیں ہو پا رہی، بیماری گھیرے ہوئے، مختلف مسائل ہیں جو حیات میں پیدا ہوتے ہیں، آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کوششیں ناکام جاتی ہیں، مگر ایمان انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایمان کے ذریعے ملنے والی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے کہ جب ظاہری طور پر سب کچھ آدمی کے پاس کچھ نہ رہ جائے اور مایوسی چھانا چاہیے، اس میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہاں سے اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے اسپیشل دروازے ہیں۔ ایک دروازہ دعا کا ہے، دوسرا دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے توسل کا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اسی لیے بول رہا ہوں کہ میری بہنیں خاص کر کے میری اس بات کو سمجھ سکیں۔ وہ جب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کی فیملی، ان کا شوہر، ان کا بیٹا، ان کے گھر والے، بھائی بہن ناکام ہوتے ہیں، روزی کے مسائل، صحت کے مسائل یا کچھ مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بیٹی کو طلاق ہونے والی، جن سے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ دو چار ہے، اس دو چار ہونے کے پیچھے بھی دین سے دوری ہے۔ ہمارے اندر پریشانیاں جتنی پیدا ہو رہی ہیں، چاہے وہ طلاق ہو، چاہے وہ آپس کے جھگڑے ہوں، چاہے دوسرے مسائل ہوں۔ میں کل پرسوں یہ بات کہی تھی کہ ہم فوراً باہر ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ یہ بگڑا ہے، جو رشتہ ٹوٹا ہے اس کے پیچھے فلاں نے کچھ کرا دیا ہے، یہ روزی نہیں لگ رہی ہے تو یہ بندش لگی ہوئی۔ یہ لفظ مجھے یہی سننے کو ملتا ہے مومنین و مومنات سے۔ میں نے کہیں آج تک مذہب کی کتاب میں کہیں نہیں پڑھا کہ بندش لگی ہے۔ یہ باباؤں کے، جھوٹے باباؤں کی زبان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مالک کی طرف سے کوئی بندش نہیں لگی، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ میری روزی پہ بندش لگائے۔ بندش میرے اپنے اعمال لگاتے ہیں۔ آدمی باہر ڈھونڈنے جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم باہر ڈھونڈنے نکلتے ہیں، بندش لگ گئی ہے اور یہ مکان کیا سوٹ نہیں کر رہا ہے، اور یہ دلہن جو گھر میں آئی ہے یہ سبز قدم ہے۔ ہم دوسری جگہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہمیں صاف صاف سکھاتے ہیں تمہارے اندر اگر کوئی دقت آتی ہے کسی طرح کی تو اپنی ماضی میں جا کے دیکھو تمہارا کون سا جرم ہے یا کون سی خطا ہے جس نے تمہیں اس پریشانی تک پہنچایا ہے۔ باہر جا کے نہ دیکھو۔ ہم باہر بدگمان ہو کے پھر سوئزن کے شکار ہوتے ہیں، پھر سوچنے لگتے ہیں جادو فلاں دیورانی نے کرایا ہے اور ٹونا جو ہے فلاں جٹھانی نے کرایا ہے، اور پھر سوئزن کا شکار ہو کے پھر جوابی کارروائی، اور وہیں سے معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مجھ سے اگر کچھ جا رہا ہے یا جو مجھے ملنا چاہیے مجھے نہیں مل رہا ہے تو مجھے سب سے پہلے ڈھونڈنا چاہیے کہ میری کسی لغزش کا نتیجہ تو نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے نیکیوں کے درمیان اور اس کے اچھے نتائج کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے کہ نیکیاں اسی دنیا میں اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، ویسے ہی گناہوں کے درمیان اور مصیبتوں کے درمیان بھی رشتہ ہے۔ جب میں سلسلہ رحم توڑوں گا اور قطع رحم کروں گا تو میرے اوپر مصیبت آنا ہے۔ میرے وہ گناہ ہیں جن سے دعائے کمیل پوری ایک فہرست ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم شروع ہوتی ہے۔ نعمتیں چھیننے کی وجہ ہمارے گناہ، دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ، بارش رکنے کی وجہ ہمارے گناہ، ہمارا ڈیفنس سسٹم جو اللہ نے ہمارا حفاظتی نظام بنایا ہے اس نظام کے ٹوٹنے کی وجہ ہمارے گناہ، شیطان کا ہمارے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ ہمارے گناہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اپنی مصیبتوں کی جڑ کو ڈھونڈنا چاہیے، دوسروں میں نہیں۔
یہ تو پہلی بدگمانی جسے ہمارے معاشرے سے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کو حل ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ کو جا کے کسی صاحب معرفت علم سے اپنی زندگی کی غلطیاں بتا کے پوچھنا چاہیے کہ ان میں سے کس غلطی کا نتیجہ یہ مشکل ہو سکتی ہے جو میری زندگی میں آئی۔ اور یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک تو اس سے زیادہ کریم کا بندے کے سامنے ہم تم سے اقرار کرنے کے لیے کہتے ہی نہیں ہے۔ تم راتوں کی بارگاہوں میں آ کے بیٹھ جاؤ اور کہو مالک مجھے نہیں اندازہ ہو رہا میرے کس گناہ کے نتیجے میں مجھے یہ دنیا کی مشکل سامنے آئی ہے، مگر تو جاننے والا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور چھوڑنا چاہتا ہوں مگر تیری مدد کے بغیر چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو مدد کر دے میں گناہوں سے نجات حاصل کر لوں تاکہ دنیا کی مشکل سے بھی نکل جاؤں، آخرت کی مشکل میں بھی نہ پہنچایا جائے۔ ہمیں ضروریات ہوتی جب اپنی کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں تب اللہ نے دروازے رکھے ہیں۔ میں 2-3 نمونے اپنی بہنوں کے لیے خاص کر کے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے دعا۔ دعا بھی مشکلات ہیں، دعا کی بھی رکاوٹیں ہیں، گناہ ہیں جو دعاؤں کو روکتے ہیں، تو پھر وہاں سے آتی ہے دوسرے سے دعا کروانا۔ ہمارے گناہ ہماری دعا کے پہنچنے میں رکاوٹ ہوں گے، لیکن ہمارے گناہ آپ کی دعا جب مجھ سے ہوگی تو اس میں رکاوٹ نہیں ہونے والے۔ روایات اس طرح کے فقرے ہیں کہ اس زبان سے گناہ کراؤ، دعا کراؤ جس کے گناہ رکاوٹ نہ بنے۔ علماء اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے گناہ میری دعا کو روکتے ہیں، لیکن میں جب آپ کے لیے دعا کروں گا تو پھر میرے گناہ اس کو نہیں روکیں گے۔ مومنین سے اس طرح کا سلوک اور برتاؤ رکھنا کہ وہ میری پریشانی کو دیکھ کے انتظار نہ کرے کہ تم کہو کہ دعا کریں تو کرو۔ مومن سے میرا اتنا اچھا برتاؤ ہو کہ میری پریشانیاں دیکھ کے نمازوں میں خود ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پروردگار صفی حیدر بیمار ہے اسے شفا دے دے۔ ہم اچھے رشتے رکھیں تاکہ دوسرے ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو دعا پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دوسرا راستہ ہے دعا، مگر کبھی ہماری دعا بھی نہیں پہنچ پاتی بغیر سہارے کے، تو پھر تیسرا اور آخری راستہ ہے توسل۔ توسل کا مطلب دعائے توسل پڑھنا نہیں، وہ بھی توسل کا ایک ذریعہ ہے۔ توسل کا مطلب ہے کہ اب سیدھے ہم سے کام نہیں ہو رہا، ہم مسبب الاسباب تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم نعمتیں دینے والے اور مشکلات سے بچانے والے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لہذا اب ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں جن کا ذریعہ اللہ کی راہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ توسل کی دنیا میں آئیے گا تو وہاں بھی وسیلے الگ الگ ملیں گے۔ ہمارے پاس وسیلے کا لفظ آتے ہی صرف محمد و آل محمد علیہ السلام دماغوں میں آ جاتے ہیں، نہیں، وسیلہ ہیں یہ، لیکن یہ ہے آخری وسیلہ۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی وسیلے رکھے ہیں۔ اپنے اعمال خیر کو جو چھوٹے چھوٹے کام انسانوں نے انجام دیے ہیں، اللہ نے کہا ہے ان کو بھی وسیلہ بناؤ۔ پروردگار میری اس نماز کا واسطہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، پروردگار میری اس عزاداری کا واسطہ مجھے صحت دے دے۔ اپنے اعمال خیر کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ توسل کی ایک منزل یہ ہے۔ توسل اس کے بعد توسل ان کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے ان کی ایمان اور عمل اور تقوی کی بنیاد پر انہیں حقوق دیے ہیں۔ روایات اب اس کو تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ توسل وسیلہ اللہ نے کن کو بنایا ہے۔ میں صرف ایک اشارے سے کہنا چاہتا تھا کہ وسیلہ ہم اپنے اعمال کو بھی بنا سکتے، آخری چیز ہے، آخری مرتبہ جب ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں تو پھر بچتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں اس سلسلے میں مشہور روایت آپ کے سامنے دہراؤں کہ جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں جنازہ تو پھر اس کے اعمال مصیبت بن کے، اس کے بدعمالیاں مصیبت بن کے آنا شروع ہوتی ہیں، عذاب آنا شروع ہوتا ہے قبر میں، کبھی داہنی طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی پایتی سے، کبھی سرانے سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے۔ تو روایات بکثرت موجود ہیں کہ جب کوئی مومن دفن ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کچھ نورانی چہرے والے موجود ہوتے ہیں جو اس کے محافظ کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جدھر سے جو کوئی مصیبت آنے لگتی ادھر والا وہ محافظ اسے روک لیتا ہے۔ یہ روایات کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک روایت نہیں عرض کر رہا ہوں۔
پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو کہا مثلا سرانے نماز کھڑی ہے، پاتی روزہ کھڑا ہے، دائنی طرف حج کھڑا، بائیں طرف زکوٰۃ کھڑی ہے، اور ادھر المعروف، ادھر ماں باپ کی خدمت وغیرہ وغیرہ. اور ان سب کے ساتھ جو ادھر دائیں بائیں سرانے پاتی اوپر نیچے حفاظت کے لیے محافظ بنے کھڑے، باڈی گارڈ بنے کھڑے، اور جدھر سے جو عذاب آتا ہے اس کو روک دیتے ہیں، ان سب سے الگ، ان سب سے زیادہ نورانی وجود ایک گوشے میں الگ کھڑا ہوتا ہے. اور جدھر سے آفت آتی ہے، یہ جو محافظ کھڑے ہیں ارد گرد وہ روک لیتے ہیں، اور نورانی وجود دور کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد وہ نورانی وجود کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو جو اس کی حفاظت کر رہے ہو؟ تو وہ بتانا شروع کرتے ہیں. وہ مثلا سرانے والا کہتا ہے ہم نماز ہیں اس کی، مثلا پانتی والا کہتا ہے کہ ہم روزہ ہیں، مثلا دائنی طرف والا کہتا ہے ہم زکوٰۃ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اس کی یہ نیکیاں امر بالمعروف ہیں. مختلف نیکیوں کا تذکرہ روایات میں، جو نیکیاں عذاب کو روکتی ہیں، شیلڈ بن جاتی ہیں. تو وہ جو پانتی جو کوشے میں الگ سب سے نورانی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم اس کی حفاظت کر رہے ہو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سے. وہ نورانی وجود جو سب سے نورانی تر ہے، وہ کہتا ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، اور جب تم سے نہ بنے اس کی حفاظت تو ہمیں بتانا. جب ایسا شر کا حملہ ہو عذاب کا جو تم نہ روک پاؤ تو ہمیں بتانا. تو وہ سب نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ سب کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہ ہم اس کے دل میں جو محبت و ولایت اہل بیت تھی وہ ہم ہیں. دنیا میں آخری راستہ ہے توسل. آخرت میں بھی اللہ نے ہمارے چھوٹنے کے نہ جانے کتنے راستے رکھے ہیں، جن میں ہمارے اعمال خیر ہیں. فشار سے بچنا ہے تو کون سی نیکیاں کرو، شدت موت سے بچنا ہے تو کون سی نیکیاں کرو. اس کے بعد جو آخری منزل آخرت کی آتی ہے وہ ہے شفاعت. شفاعت کا لفظ سنتے ہی ہمارے دماغ میں پھر محمد و آل محمد علیہ السلام آ جاتے ہیں. صلوات تو بھیجنا یا تو میرا فریضہ تھا آپ کا. مگر شفاعت بھی ان سے پہلے بہت منزلیں، اللہ کریم ہے. شفاعت کی بہت منزلیں ہیں. روایات کے مطابق اس کے کرم کے علاوہ کچھ کیا ہے کہ اگر کسی ماں کو، کسی باپ کو کم سن بچے کی موت کا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے، چند ماہ، بہت کم سن، تو یہ بچہ اس کا شافع بن جاتا ہے قیامت میں، اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کرم کے علاوہ کچھ نہیں. وہ جس نے مجھ سے کچھ اچھی بات سیکھ لی، آپ سے میں نے کوئی اچھی بات سیکھ لی، میں نے آپ کو کوئی اچھی بات سکھا دی، آپ نے مجھے کوئی اچھی بات سکھا دی، تو یہ جو میں نے آپ کو اچھی بات سکھائی اس نے مجھے اتنا پاورفل بنا دیا. روایت کہتی ہے کہ جب کوئی کسی کو اچھی باتیں سکھائے گا تو جو اچھی بات سیکھ کے اس پہ عمل کر لیں گے، پھر بھی اگر حقدار جنت نہ ہوں گے تو اچھی بات سکھانے والا روکا جائے گا جنت جانے سے پہلے کہ رک جاؤ ابھی نہ جاؤ، اس کو بھی لے آؤ جس کو تم نے اچھی بات سکھائی تھی. اور پھر اس کے بعد اس میں کیٹیگری میں سب سے بڑا پھر وہ عالم آ جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب حساب ہوگا تو عبادت گزار اپنی عبادتوں کے صلے میں جنت پائے گا، تو جب جانے لگے گا جنت تو فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا کا، آئیے، ویلکم ویلکم، اللہ جنت بھیج دیا. اب اس کے پیچھے پیچھے عالم آنے لگا تو اس کو روک لیں گے. وہ ڈرے گا بیچارہ ہماری طرح، ہم تو جاہل ہیں. وہ سوچے گا دنیا میں تو روز کھڑی کیا تھے چوراہے پہ، یہاں بھی رکے. روک لیں گے، کیا ہوا، کیوں روک لیا جنت جانے سے؟ کہا رک جاؤ ابھی نہ جاؤ. تمہارے علم کے ذریعے جن کو ہدایت ملی تھی ان کو بھی بلاؤ، ان کی شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤ. اس کی رحمت نے دروازے کھلے رکھے ہیں. توسل کا دروازہ شفاعت کا دروازہ آخرت میں، توسل کا دروازہ دنیا میں. اب ہم اس سے پہلے کے جو مرحلے ہیں ان سے بے خبر ہیں، لہذا پہلی کوشش تو ہونا چاہیے کہ ہم پہلے کے مرحلوں پہ بھی توجہ دیں. ہمیں ایسے اعمال خیر میں وقت ہوتا میں واقعات سناتا، اور آپ نے انہی ممبروں سے بانی تنظیم مولانا عسکری سے سنی ہیں باتیں کہ انسان کی نیکیاں اس طرح کس طرح اس کے کام آتی ہیں. اب اس کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے.
میرے عزیزوں، میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عصر نہوم محرم، عصر تعسوہ، 9 محرم کی شام کو سید الشہداء نے جو رات بھر زندگی کی مہلت لی رات کے لیے اور رات بھر عبادت میں گزاری، اس میں ایک پہلو تو یہ سامنے آیا کہ سید الشہداء کی نگاہ میں عبادت الہی کی فرصت اور موقع تلاش کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے یزید کے لشکر سے بھی مہلت مانگی جا سکتی ہے، جو اپنے خدا کے سامنے دست سوال نہ پھیلائیں دنیا کے لیے، وہ ان کی نگاہ میں ذکر خدا، عبادت خدا۔ دوسرا پہلو جو یہاں سے محسوس ہوتا ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ساری رات انہوں نے عبادت کے لیے لی، تو اس میں ان کی نگاہ میں دنیا کی غرض کچھ نہیں تھی، ان کی نگاہ میں دنیا کی غرض کچھ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت پیش نظر تھی۔ میں اللہ کرے کہ بات کہہ سکوں، میں نے کل پرسوں اسی منبر سے انہی دونوں مجلسوں میں کسی مجلس میں گزارش کی تھی کہ اللہ نے جو ہم اس سے جزا کے حقدار نہیں ہیں، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جزا ہمارے لیے رکھی ہے، ورنہ سارا جو کچھ ہم عبادتوں میں اپنا وقت اپنا جو بھی لگاتے ہیں وہ سب اس لیے لگاتے ہیں، جہاں سے لگاتے ہیں وہ سب اللہ سے ملا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے اجر مانگنے کا حق نہیں ہے، یہ تو اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ دیتا ہے ہمیں، اور دینے میں اس کے، میں اگلی مجلس میں اس کے وعدہ پورا، اس وعدے کو انشاءاللہ پورا کروں گا کہ ایک دنیاوی اثرات ہیں ہمارے اعمال خیر کے، اور اس کے بعد پھر اخروی اثرات ہیں جو فشار، جو دم نکلنے سے لے کے اور صراط تک اعمال خیر ہمارے اثر پہنچاتے ہیں، جزا اور سزا کے مسائل، اور پھر رضا تک پہنچانے کی منزلیں۔ ہم ان میں سب سے نیچے رک جاتے ہیں۔ کربلا بھی، کربلا جب ہمارے درمیان آتی ہے تو کربلا کو اللہ نے جو باقی رکھا، میں نے 10 راتوں میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ کہی ہے بات کہ کربلا کے باقی رکھنے کا اہتمام الہی اہتمام ہے۔ کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ کربلا دین کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، کربلا دین کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، کربلا ہمارے اندر سوئے ہوئے دینی جذبات کو جگانے کا ذریعہ ہے، کربلا ہم سے بے عملی چھین کے ہمیں باعمل بنانے کا ذریعہ ہے، کربلا ہمیں جذبات پر عقل کی حکومت کیسے چلائی جائے یہ سکھانے کا ذریعہ ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ جوش پر ہوش کی حکومت کیسے قائم کی جائے۔ کربلا کے بغیر ہماری بقا اگر ممکن ہوتی تو نہ یہ کربلا ہوتی، نہ کربلا کی بقا کا اہتمام ہوتا۔ کربلا ہمیں سب کچھ دیتی ہے، توجہ دیں جس کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا ہے، کربلا ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دین دینے کے لیے تیار ہے، جنت دینے کے لیے تیار ہے، رضا الہی تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم کربلا سے جو لینے جاتے ہیں وہ اس سب سے بہت چھوٹی چیز لینے جاتے ہیں۔ کربلا کی بقا کا انتظام کیوں کیا تھا ہمارے بزرگوں نے؟ دیکھیے 3 مقصد ہے کربلا کے، 3 کام ہمیں کرنا ہے معصومین کی سیرت سے جو ہم نے سیکھا ہے۔ ایک کام کرنا ہے حسین کی مصیبتوں پر گریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گریہ دنیا کو متوجہ کرتا ہے، تو ہمیں لوگوں کو کربلا کے ذریعے بلانا ہے۔ ہمیں اس کربلا کی یاد منانے میں، چاہے مجلس ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے خطابت ہو، چاہے ذاکری ہو، چاہے نوحہ ہو، چاہے سلام ہو، چاہے جلوس ہو، چاہے تعزیہ ہو، ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم کربلا تک لوگوں کو کھینچ کے لائیں۔ یہ ایک ہدف ہے، اس عزاداری کا ایک ہدف ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہم کربلا نے دین بچایا تھا تو یہ کربلا دین بچانے کے ذریعہ بنے، کربلا زندہ کی جائے تو چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہونے لگیں، لاپرواہیاں روزے کی ختم ہونے لگیں، رکھا ہوا قرآن جو نو کے نیزہ میں پڑھے دکھائی دے تو طاق سے اتار کے ہاتھوں میں دیکھا جانے لگے، اگر جان دیتے ہوئے سروں سے چادریں چھنتی ہوئی بیویاں دکھائی دیں تو ہماری بیویوں کے سروں سے کھسکتی ہوئی چادر سروں پہ واپس آ جائے۔ کربلا کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ جاتا ہوا دین تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگی میں واپس آ جائے۔
دو کام کر رہی ہے کربلا جو امامت کا نچوڑ ہے، جہاں نہیں پہنچا ہے کربلا سے وہاں دین پہنچایا جائے، اور تمہارے اندر جہاں پہنچ گیا ہے وہاں دین کو نہ صرف یہ کہ بچایا جائے بلکہ اس کے اوپر عمل کا جذبہ بڑھایا جائے۔ یہ ہیں دو بڑے مقاصد کربلا بھی، اور یہ ہیں دو بڑے ثمرات کربلا بھی۔ ایک تیسرا ثمرہ بھی ہے۔ تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وہ درجات دیے ہیں کہ یہ سب وہ ہیں جن کے وسیلے سے ہم اپنی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ صرف ابو الفضل عباس باب المراد باب الحوائج نہیں، جون کے پاس بھی اللہ کا دیا اتنا ہے، حر کے پاس بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں ان سے پوری کر سکتے ہیں۔ اب یہیں سے ہماری سوچ شروع ہوتی ہے، کربلا کا اہتمام اللہ نے کس لیے کیا؟ دین کی بقا، دین کے پھیلاؤ، دین کی حفاظت کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مگر ہم نے کربلا کو کہاں سمیٹ دیا؟ اللہ کرے یہ بات میں کہہ سکوں جس کے لیے میں نے خود بھی محنت کی، آپ سے بھی وقت لیا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک ہمارے بزرگوں نے جو عزاداری کے سلیقے اپنائے معصومین کی سیرت اور ارشادات کی روشنی میں، وہ تھا کربلا پہنچانے کا سلیقہ۔ 6 مہینے کے بچے کا جھولا اس لیے اٹھایا تاکہ جھولا دیکھ کے کوئی تو پوچھے گا کیا ہوا تھا، آخر یہ جھولا کیوں لیے ہوئے ہو۔ علم اس لیے اٹھایا کہ پوچھا جائے یہ علم کس نے اٹھایا تھا جو لیے ہوئے ہو۔ علم میں مشکیزہ باندھا تو کیوں باندھا؟ تاکہ دنیا دیکھے علم کا مشکیزے کیسے رشتہ ہے۔ پرچم جو دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ یوم آزادی میں ہو چاہے فوج کے ہو، وہاں ایک پرچم ہوتا ہے۔ یہ مشکیزہ کیوں جڑا ہے؟ کوئی تو پوچھے گا یہ مشکیزہ کیوں جڑا ہے تو پیاس کی داستان سامنے آئے گی۔ کوئی پوچھے گا جھولا کیوں ہے تو داستان سامنے آئے گی کہ ایک 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا تھا، اور یہ بچہ اس لیے پیاسا مارا گیا تھا کہ اس کا بابا ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ یہ ایک بچی تھی جس نے چچا سے پانی منگوایا تھا اور اس کے بازو کٹ گئے تھے، شہید ہو گیا تھا۔ مشکیزہ سوکھا رہا تھا، بچوں اور بچی کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ تیروں سے سجایا ہوا سرخ کپڑا پڑا ہوا خون میں ڈوبا زلجنا کیوں نکالا جاتا ہے؟ اس لیے نکالا جاتا ہے کوئی تو دیکھے گا تو پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیا بتا رہے ہو، تو بتایا جا سکے کہ مظلوموں کی حفاظت کے لیے، ظالموں کو روکنے کے لیے کربلا میں ایک نواسہ رسول کھڑا ہوا تھا۔ گھر لٹانے کے بعد جب اکیلے لڑنے گیا تو تیروں کی بارش اس طرح سے ہوئی تھی کہ جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ کچھ حسین کے خون سے رنگین تھا، کچھ اپنے خون سے رنگین تھا۔ یعنی داستان کربلا، پیغام کربلا وہیں سنایا جائے عباس نے چلو میں پانی لے کے پھینک دیا، وہیں سنایا جائے کہ سب نے مصیبتیں جھیلی، سروں سے ردائیں چھنی مگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا۔ یعنی یہ پیغام کربلا بنانے کا ذریعہ تھا۔ مگر پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہم نے کربلا کو کیسے سمیٹ لیا ہے، مجھے معاف کریں گے مگر یہ سچائی ہے۔ اس سچائی کو سنیں، ہم قدم قدم پہ جاتے ہیں تو صرف اپنی منتوں اور مرادوں کے لیے۔ ہم علم کے پاس کھڑے ہیں تو اپنی مراد لینے، ہم تابوت کے پاس کھڑے ہیں تو اپنی مراد لینے، ہم جھولے سے چپکے ہیں تو اپنی مراد لینے کے لیے۔ میں نے کسی عالم دین کی 1-2 سال پہلے ہی تحریر پڑھی تھی، میرے دل کو چھو گئی کہ مولا یہ ظاہر آپ سے شرمندہ ہے، آج تک آپ کی زیارت کرنے نہ جانے کتنی بار آیا، مگر آیا تو آپ سے اپنی دنیا مانگی، وہ دیکھیے اور کیا کہہ رہے، اپنی آخرت مانگی، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ آپ کو بنا لیا، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ آپ کو بنا لیا، دنیا میں صحت، اولاد، روزی مانگنے کا آپ کو ذریعہ بنا لیا۔ مولا میں آپ کا کیسا دوست ہوں کہ ہمیشہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں، میں کبھی آپ سے ملنے آیا ہی نہیں، میں کبھی آپ سے ملنے آیا ہی نہیں۔ تو میں اپنے عزادار بہنوں بھائیوں سب سے کہنا چاہتا ہوں، ارے جاؤ، ضرور جاؤ اور مانگو، ضرور مانگو، مگر کبھی بغیر مانگے صرف اس لیے آؤ کہ حسین تم کو پرسہ دینے آئے ہیں، تمہارا بیٹا مارا گیا، رباب تمہیں پرسہ دینے آئے ہیں، تمہارا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا۔ کبھی آؤ زینب بی بی، تم میں دینے کی طاقت بہت ہے، مگر اس وقت ہم کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم منتیں مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اس لیے کہ تم نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا تھا۔ آؤ عباس، جو چاہو گے دیں گے، یہ مانگنے کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو بن مانگے دینے
والے گھرانوں کے ہیں، ان کے پاس تو آؤ تو بس بیٹھ جاؤ اور پرسا دو کہ پرسا دیتے ہیں آپ پانی لینے گئے اپنی بچی کے لیے پانی نہ لا سکے۔ اس کربلا کو، اس عاشور کو، اس مجلس کو، اس عزاداری کو منتوں کا مذہب نہ بناؤ، اسے قربانیوں کا مذہب رہنے دو، اسے ایمان پھیلانے کا مذہب رہنے دو، اسے سجدے بڑھانے کا مذہب رہنے دو۔ کبھی اپنی غرض کے بغیر بھی آ کے بیٹھو کہ مجھے فرش ادا پہ آنسو مجھے جنت دلائیں گے، مگر میں جنت لینے نہیں آیا، میں تو اپنے مظلوم حسین پہ رونے آیا ہوں۔ یہ طے نہ کرو کہ تمہیں کیا ملنا ہے، چھوڑ دو اس پہ وہ کیا دینے والا ہے۔ اس کربلا کی بقا کا اہتمام اسی لیے کیا گیا تھا کہ للہیت رہے، خلوص رہے، اللہ کے لیے علم کے پاس مانگنے نہ آؤ تو یہ عہد کر کے آؤ کہ تم نے جو وفا کا علم اٹھایا تھا یہ وفاداری ہمارے اندر سے نہیں جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا تھا، 8 محرم کو بچے صدقہ بنتے۔ یہ صدقہ بچوں کیوں بنایا گیا ہے؟ ان بچوں کو صدقہ بنا کے ہماری مائیں سب گروی رکھ دیتی ہیں، ہر جگہ وہی ہے کہ ہم تم سے کچھ لینے آئے ہیں، ہم تم سے اگر بیڑیاں پہناؤ تو یہ سوچو کہ بیڑیاں ایسی ہو کہ دنیا دیکھ کے چونکے، پوچھے کیا ہے تو بتاؤ۔ بیمار بیٹا بستر سے اٹھا کے ہتکڑیوں بیڑیوں میں لپیٹ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ صدقہ بناؤ تو اس سے نہ کہو کہ جا کے گھر گھر بھیک مانگے، اس سے نہ کہو کہ چندہ کر کے سبیل کے لیے لائے، اس سے کہو اپنے گھر سے نکالو اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں شربت پکڑاؤ اور کہو جاؤ انہیں پلاؤ جو نہیں جانتے کہ سبیل کیوں لگی ہے، تاکہ دیکھیں یہ سب رنگ میں بچہ پانی کیوں پلا رہا ہے تو پتہ چلے اس لیے کہ کمسن بچی کربلا میں پیاسی رہ گئی تھی۔ اسے صرف اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا دین نہ بناؤ، اسے صرف منتیں بڑھانے کا دین نہ بناؤ، اسے اس قربانی کا دین رکھو کربلا کو، جس قربانی کے عروج پر حسین نے اور ان کی بہن نے کربلا میں دین کو پہنچا دیا تھا۔ شب عاشور آ گئی، میں نے آپ بھی تھوڑا رو لیے، میں بھی تھوڑا رو لیا، مگر میں پھر سے عرض کروں گا، روایت کہتی ہے کہ 9 محرم کی سورج کی کرنیں، آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، نہیں یہ شب عاشور کا واقعہ ہے کہ سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا بار بار زبان پر ایسے کلمات لاتے تھے اور ایسے اشعار پڑھتے تھے جنہیں میں سن کے محسوس کر لیتا تھا کہ میرے بابا کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ ٹھیک ہے مجاہدین شہید ہو جائیں گے، لیکن رسول کا نواسا اور لاکھوں کا لشکر سامنے ہے اور ادھر مددگار اتنے کم ہیں۔ یہ کوئی کم اذیت نہیں ہے کہ فرزند رسول ایسے لاواری چھوڑ دیا گیا امت میں۔ بار بار ایسے شعر پڑھتے تھے، ایسے کلمات پڑھتے تھے جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ سید سجاد بستر پہ تھے، بیماری کے درمیان میں غش میں آنکھیں کھلتی تھی، سنتے تھے، کہتے تھے بابا کی آواز سن کے میرا دل چاہتا تھا میں دھاڑے مار مار کے روؤں، میں چیخ چیخ کے روؤں، مگر میں چیخ چیخ کے نہیں روتا تھا، سسکیاں لیتا تھا کہ کہیں میرے گریے کی آواز اگر میری پھوپھی تک پہنچ گئی تو ان کو برداشت نہ ہوگا۔ میں سسکیاں لے لے کے چپ تھا کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے وہ شعر پڑھنا شروع کیے کہ دنیا کسی کی دوست نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ بھئی آواز بی زینب تک پہنچ گئی، سر پیٹتی ہوئی پہنچی، ارے میرے بھیا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ آج کون سا دن ہے؟ عجیب فقرہ کہا، نام نے کہا اللہ تو رکل قتال نام، اگر بے چین پرندے کو سونے دیا جائے تو کیوں نہ سوئے گا؟ زینب نے سر پیٹنا شروع کر دیے، ارے واہ مرتضی، واہ مصطفیٰ، واہ علیہ، واہ محمدہ، اے میرے آقا، ارے میرے بھیا، آج لگتا ہے محمد مصطفیٰ کا سایہ سر چھوڑ گیا، آج لگتا ہے علی مرتضی مارے گئے، آج لگتا ہے اماں زندہ نہیں رہ گئی۔ حسین نے تسلی دی، میری بہن سنبھالو، میری بہن رخسار پہ تماچے نہ مارنا،
میری بہن اپنے بال نہ کھولنا. ہاں میرے امام آپ کے غم میں نہ یہ بیویاں رخساروں میں تماچے ماریں گی نہ بال کھولیں گی، مگر ظالم تو ہیں سروں سے چادریں بھی چھنیں گی اور تازیانے بھی لگائے جائیں گے، ننھے ننھے بچوں کو تماچے بھی مارے جائیں گے. اجرکم علی اللہ. تاریخ شب عاشور کی آگے بڑھی، وقت گزرا، تھوڑا سناٹا چھایا تو دیکھا فرزند زہرا تنہائی میں میدان کی طرف جا رہے ہیں. نگاہ پڑ گئی جناب ہلال کی. بس آخری چند فقرے سنے ہم سب اور تھوڑا سے رو لیں. آپ نظر پڑ گئی جناب ہلال کی. دیکھا میرا مولا رات کے سناٹے میں میدان کی طرف اکیلے جا رہا ہے. پیچھے پیچھے چلے، قدموں کی ہٹ آئی. حسین نے کہا کون؟ کہا میں ہوں ہلال. کہا مولا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پیچھے آیا ہوں، مجھے معاف کریں. مجھے ڈر لگا کہ سناٹے میں کہیں کوئی ظالم آپ کو کوئی غضب نہ پہنچائے. ہلال تو اتنا بے چین ہو، رات کے سناٹے میں میدان کربلا میں ابھی نہ تیر برس رہے ہیں نہ تلواریں چمک رہی ہیں. اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا جب تم سر کٹا کے سو چکے ہوگے اور زہرا کا لال لرغے آدھا میں گھرا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، نیزوں کی دیا چمک رہی ہے. کہا ہلال آ جاؤ. بلایا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، لے کے ساتھ چلے. کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا ٹھکانہ دیکھو گے، اپنے دوستوں کا ٹھکانہ دیکھو. کہا مولا آپ کا کرم ہو تو کیوں نہیں. اشارہ کیا، منازل سامنے آئی، بتانا شروع کیا تمہاری منزل یہ، ہر کی منزل یہ، زہر کا ٹھکانہ، کنبے کی جگہ بتائیں. اس کے بعد لے کے چلے، آگے بڑھے. کہا دیکھو یہاں میرے لال علی اکبر کے گلے جب برچھی لگے. دیکھو ہلال یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں میرے اصغر کے گلے میں تیر لگے گا. باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ رکے حسین. کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم کچھ بستری و بے چین سے نظر آ رہے ہو. کہا مولا آپ امام وقت مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. کہا کیا بات ہے، کیوں مضطرب ہو گئے؟ کہا مولا اتنی دیر سے اس ویرانے میں دو آوازیں مجھے ہی سنائی دے رہی ہے. ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بی بی کے گریے کی صدا آ رہی ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو یا حسین یا حسین. کہا ہلال تم نے سنا وہ سچ سنا، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے. ارے جب سے ہمارا قافلہ آیا اماں بھی یہی آ گئی ہے. میں نے آج تک یہی پڑھا بھی تھا، یہی آپ کو سنایا بھی تھا، یہی سنا بھی تھا، لیکن میں مصائب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ پڑھنے کو ایک خطیب سے جس نے مصیبت پڑھی ہے، اس نے خطیب ایران ہے، وہ خطیب ایران ہے جو بغیر حوالوں کی گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ ہلال نے مڑ کے پوچھا کہ مولا آپ اس وقت اس میدان میں کیوں آئے؟ آپ اس وقت اس میدان میں کیوں آئے؟ کہا ہلال سنو، ہلال سنو، جب میرے عاشور کا دن رنگ پڑے گا، خیمے جلیں گے، سب کے سروں سے چادریں چھنیں گی تو ہمارے اہل حرم قیدی بنا کے اسی زمین پہ بٹھائے جائیں گے. میں آیا ہوں رات کے سناٹے میں تاکہ یہاں جو خاردار جھاڑیاں اور کانٹے ہیں انہیں سمیٹ سمیٹ کے اس نشیب میں ڈالنا ہوں، تاکہ جب میری بہنیں اور بھوبیاں اور میرے بچے قیدی بنا کے یہاں لا کے بٹھائے جائیں تو ان جھاڑیوں اور ان کانٹوں کی اذیت نہ انہیں اٹھانا پڑے. میں کہوں گا مولا آپ یہاں تو یہ زحمت اٹھا لیں گے، مگر راہ کوفہ و شام کے خاردار سفر میں آپ کا لخت جگر قیدی بنا ہوا ننگے پیر دیار دیار پھرایا جا رہا ہے. ارے وہاں کون ہے سوائے اس کے کہ جنت البقیع سے دادی آئے، کبھی سرزمین کربلا کو زلفوں سے صاف کرے، کبھی راہ کوفہ و شام کو اپنے گوسلوں سے پاک کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.